السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر اس انسان کے لیے ہیں یہ باتیں، ہر اس مرد کے لیے ہیں یہ باتیں، ہر اس عورت کے لیے ہیں یہ باتیں جو غمگین ہو، جو پریشان حال ہو، جو تکلیف میں ہو، کوئی کسی بھی قسم کی تکلیف ہے، چاہے کسی بھی قسم کی تکلیف ہے۔ ایک تو تکلیف کو دور کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ آپ کے طریقے کے علاوہ جتنے ہم تکلیف، پریشانی، مصیبت دور کرنے کے اسبابوں کو اپناتے ہیں، راستہ لیتے ہیں نبی کے علاوہ کسی دوسرا، تکلیف دور نہیں ہوتی، تکلیف بڑھتی ہے، تکلیف بڑھتی ہے، دور نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جو یہ ابھی طریقہ بتایا جا رہا ہے، آپ اگر دنیا داروں کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں انہوں نے خوشی حاصل کرنے کے لیے، تکلیف دور کرنے کے لیے، مصیبت کیسے دور ہو، اس بنا پر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں لوگوں نے، خاص طور سے انگریزوں نے، ان میں یہی موضوع ملے گا۔ فرق یہ ہے کہ وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اپنے طریقہ سے کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنے طریقہ سے بتلاتا ہے، لی انہوں نے ان قرآن حدیث سے یہ ساری باتیں۔ گوروں کی بہت کتاب ملیں گی دنیا کی ترقی کے لیے، بہت کتاب ملیں گی، لیکن سارا کچھ مضمون قرآن حدیث سے ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے بیان کر دیا۔ کتابیں ہیں ہزاروں، ان میں بھی یہی بات ملے گی۔ جو بھائی میرا کوئی غیر مسلم اس بات کو سن رہا ہے، جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کتابوں میں بھی دیکھ لے، وہی بات ان کتابوں میں ملے گی، ان گوروں کی کتابوں میں ملے گی، انگریزوں کی کتابوں میں ملے گی۔ یا جو اچھے مائنڈ والے بندے ہیں، اچھے دماغ والے بندے ہیں، اچھے دنیا کی لائن سے اونچے بندے ہیں، اچھے بہترین سے بہترین رائٹر ہیں، وہ یہی بات ملے گی جو بھی آپ کو قرآن حدیث سے بتائی جائے گی، اس کے علاوہ نہ ملے گی۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مکمل طور پر میں اس موضوع پہ جتنی باتیں ہیں ان کو رکھ دوں، مکمل کے طور پر میں نہیں رکھ سکتا، میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ غم کو دور کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے، خوشی لانے کے لیے جو قرآن حدیث میں مکمل طور پر آئے میں سب کو نہیں رکھ سکتا۔ چند باتیں ہیں ان کو میں رکھ سکتا ہوں، مکمل طور پر میں نہیں رکھ سکتا، اور نہ مکمل طور پر ان گوروں کی جو کتابوں میں ہیں جو باتیں ان کو رکھ سکتا ہوں۔ وہ تو سملر ایک ہی ہے، طریقہ الگ الگ ہے۔ وہ کیا ہے، کیسے غم دور کریں، کیسے پریشانی دور کریں، کیسے دکھ دور کریں۔ میں نے ایک بات عرض کی، اس پہ دھیان دینا، جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، دکھ، درد آئے، پوچھو اپنے علماء سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے اس کو دور کرنے کا، قرآن نے کیا طریقہ بتایا اس کو دور کرنے کا۔ دیکھو جی، خاص طور سے ایک موضوع لیا جا رہا ہے، خاص طور سے تکلیف کا۔ تکلیف کئی ذریعے سے آتی ہے، کئی طریقے سے آتی ہے، کئی راستوں سے آتی ہے، ایک طریقہ نہیں ہے تکلیف کا، ایک طریقہ لیا جا رہا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے، دوسروں سے، دوسرے بندوں سے، دوسرے مردوں سے، دوسری عورتوں سے جو غم پہنچتا ہے ہمیں، جو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں، دوسرے انسان جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، کیا کریں جی؟ بہت بڑا سوال ہے یہ، کیا کیا جائے؟ آپ اگر پوری بات سنو گے، پوری بات سنو گے، انشاءاللہ اور یہ عمل بھی ہوگا ان باتوں پر، 1000% آپ نفع اٹھاؤ گے۔ سن لو اور عمل نہ کرو پھر کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی قسم کی پریشانی، مصیبت، تکلیف، درد آئے، ترنت ہم کیا کریں؟ ہم پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے بچے تھے، بچے، اور نبی کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں. کیا فرمایا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کسی کو کوئی پریشانی پہنچے، کسی مرد کو یا عورت کو، اور عرصہ بعد یاد آئے وہ تکلیف، اچھا میرے ساتھ اس وقت کیا ہوا تھا، اس وقت اگر اس وقت بھی یہ دعا پڑھ لے وے، ترنت پڑھنی چاہیے دعا، اس وقت بھی یہ دعا پڑھ لے وے تو اس کو ایسا ہی اجر ثواب ملتا ہے جیسا جس وقت تکلیف آئی تھی اس وقت ملا تھا. عرصہ بعد اگر تکلیف، مصیبت، پریشانی یاد آ رہی ہے کہ یار میں نے 2 سال پہلے مجھے یہ پریشانی آئی تھی، 4 سال پہلے مجھے یہ دکھ آیا تھا، 10 سال پہلے مجھے یہ آیا تھا، زندگی میں کبھی آیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت ایسے ہی اجر دیتے ہیں جیسے تکلیف کے وقت اجر دیا تھا. ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، اجر کا معنی ہوتا ہے دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ. دنیا آخرت کے فائدے کو مت سمجھنا، دنیا میں بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ. اجر کا معنی یہ ہوتا ہے، یہ غلط فہمی نکال دے میں کہ جی اجر کا معنی تو آخرت کا ثواب ہوتا ہے صرف، بس نہیں، غلط، چھوٹی سوچ ہے، چھوٹی سوچ ہے، گھٹیا سوچ ہے. یہ تو جن کی یہ سوچ ہے مکمل طور پر اپنے رب کو نہیں پہچان پائے، وہ ایسا رب ہے وہ، اس کے جو وہ جنت تو دے رہا ہے ہمیں، اتنی بڑی اتنی اچھی چیز، اور یہ گندی دنیا کو میں فائدہ نہ پہنچائے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، ہماری تمام مسلمانوں کی ماں، اللہ کے نبی کی بیوی، فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جو بھی مصیبت پر، دکھ پر، تکلیف پر، پریشانی پر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھے، اللہ تعالی جو نقصان ہوا تھا، جو نقصان پہ دعا پڑھی گئی ہے، اس سے بہتر چیز دیتا ہے، اس کا بدل اس سے بہتر دیتا ہے. اس کا ترجمہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. میرے خاوند کا جب انتقال ہوا، ابو سلمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی. کون سی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور میں نے یہ سنی تھی اس سے بہتر چیز ملتی ہے، جس غم پر، جس مصیبت پر، جس تکلیف پر یہ دعا پڑھی جائے. لیکن میں حیرت میں رہ گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر خاوند مجھے کیسے مل سکتا ہے، یہ اتنے اچھے آدمی ہے. میں حیرت میں ہوں، لیکن پڑھ دی دعا، میرا نبی کا فرمان. کچھ دنوں بعد میں میرا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، تو میرے جب سمجھ میں کہ ہاں یہ ہے اس دعا کا ثمرہ، اس دعا کا بدل، کہ میں نے تو دعا پڑھی ہے، میں تو پڑھتے وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر اور کیا مل سکتا ہے مجھے، میرے خاوند سے بہتر کوئی آدمی نہیں مل سکتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً تمام انسان سے بہتر ہے. جب کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، یہ دوسرا کوئی پریشان کرے، دوسرا کوئی حق کو کھا جائے، دوسرا قرضہ لے کر آپ کا نہ دے وے، دوسرا آپ کو دگا دے لے وے اور پھر اس کو کھا جائے، کسی بھی طریقے سے آپ کا مال کوئی ہڑپ کر جائے، آپ کا کسی بھی طریقے سے نقصان ہوا ہے، اس وقت آپ ایک کام یہ کر لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس کا فائدہ یہ ہے، اس دعا کا آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا انشاءاللہ. دنیا میں جس نقصان پر، جس تکلیف پر، جس مصیبت پر
جس نے آپ کا حق کھا لیا اس بات پر جب یہ دعا پڑھی ہے آپ نے، آپ کو دنیا میں اس سے بہتر چیز دیتا ہے خدا۔ یہ ایمان ہے، ایمان، اس سے بہتر چیز مل کر رہے گی اگر آپ نے یہ دعا پڑھی ہے تو۔ اچھا جی، اب ہمارا خیال یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمیں دغا دے کر یا دھوکہ دے کر یا قرضہ لے کر 2 لاکھ روپیہ چلے گئے، ختم ہو گئے، ہم نے یہ دعا پڑھ لی، 5 سال گزر گئے، پیسہ تو آئے نہیں، 2 لاکھ بھی نہ آئے، نہ کم آئے نہ زیادہ آئے، وعدہ یہ ہے اس سے بہتر چیز ملے گی۔ اب ہماری کم سمجھی ہے، اللہ کے خزانے میں صرف بدلے میں روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، صرف بدلے میں ہو سکتا ہے اللہ ہماری عزت کو بڑھا دیوے، ہو سکتا ہے اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار کر دیوے، ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری بیماری کو، ہمارے بچوں کی بیماری کو دور کر دے، ان سے محفوظ رکھے، انہیں آنے ہی نہ دے۔ ہو سکتا ہے ہماری اولاد کو کمانے والا بنا دے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد کی آگے چل کر 10 سال بعد میں، 15 سال بعد میں ترقی ہونے لگے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے پاس دینے کے اتنے راستے ہیں، اگر ہم گننا چاہیں نا، ہم گنیں، ایک راستہ یہ ہے کہ ہم نہیں گن سکتے، اتنے راستے ہیں خدا کے پاس دینے کے۔ جب وہ دیتا ہے کوئی بدلہ کس کو دیتا ہے؟ اگر آپ کا کوئی بھی نقصان ہوا ہے، آپ کو کسی نے گالی دی ہے، آپ کے ساتھ کسی نے بہتان باندھا ہے، آپ کو پریشان کیا ہے، آپ کو ستایا ہے، آپ تو یہ دعا پڑھ لو اور چھوڑ دو اور اسے معاف کر دو۔ دنیا کا نقد نفع ہے، نقد، ایسا نہیں ہو سکتا آخرت میں اس کا اجر ملے گا، دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا۔ اگر یہ میری بات کا یقین نہیں ہے، آپ یہ جو قرآن حدیث کو نہ ماننے والے گورے ہیں، یہ قرآن حدیث کو نہ ماننے والے انگریز ہیں، یہ قرآن حدیث کو نہ ماننے والے اچھے دماغ والے بندے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھ رکھی، ان کی کتابیں پڑھ لیں، ان کی کتابوں میں یہی بات ملے گی، تم معاف کر دو، معاف کرنے سے تمہارا فائدہ ہے، معاف نہ کرو گے تم پریشان رہو گے، تم بیمار ہوئے گے۔ آج کی 90% بیماری معاف نہ کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ 90% میں ہو سکتا ہے کہ کم کہہ رہا ہوں، 95% اور 100% بیماری اس معاف نہ کرنے کی وجہ ہے، کیونکہ اس سے ٹینشن آتی ہے، اس کو خیال کرتا ہے بندہ، اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، سوچتا ہے، ہونے جانے کچھ ہے نہیں، اور بدلہ لینے کی خواہش ہے، بدلہ لے نہیں سکتا، اگر بدلہ لیتا ہے تو اور بھی زیادہ بڑی پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر بدلہ آپ لوگے یا آپ نے لیا بھی ہوئے گا، آپ اور زیادہ پریشانی میں گرفتار ہوگے، کیونکہ آپ سیرت کے خلاف چل رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون ہیں؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ، کتنے سارے دشمن ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے پیارے بندے ہیں، لیکن پھر بھی دشمن کیوں بنا دیے؟ آپ کے دشمن آپ کی ترقی کے لیے ہیں، آپ کے دشمن آپ کو اللہ سے ملانے کے لیے ہیں، آپ کے دشمن آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہیں، آپ کے دشمن آپ کو آخرت میں جنت میں درجہ بلند کرنے کے لیے ہیں، آپ کے دشمن آپ کی دنیا میں ترقی کے لیے ہیں، آپ کے دشمن۔ لیکن اب ہم ان دشمنوں کو ایسی دشمنی اس ریپیٹ بدلہ دیتے ہیں، اور ہمیں دنیا میں مصیبت آتی ہے، ان سے فائدہ تو کیا ہوتا، ورنہ فائدہ کے لیے ہے۔ سنو، اللہ کے قرآن میں ایک آیت ہے، بہت ساری قرآن حدیث میں بھری ہوئی ہیں، لیکن ایک آیت یہ سنو، اللہ کے قرآن میں سورہ آل عمران میں
سورہ آل عمران میں ہے یہ، آیت نمبر 134. کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. ترجمہ پہ غور کریں ذرا اس پر. جو خوشی اور تنگی میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ بہتر کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. غصے کو پی جانے والے اور درگزر کرنے والے، اللہ کو بہتر کام کرنے والے پسند ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر کام کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس لیے بہت سارے فائدے ہیں، معاف کر دے میں دنیا کا نقد فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے. اچھا، اب حدیث اگر اس میں چلیں، دیکھو ایک دو حدیث میں پیش کر دیتا ہوں. یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو شخص غصہ کو پی جائے جبکہ اس میں غصہ کے تقاضے پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، یعنی غصہ کو اپنے بدلہ لینے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے. یار حور جب مل رہی ہے، گندی دنیا نہیں ملے گی؟ یار سوچے تو صحیح دماغ سے، جب حور مل رہی ہے غصہ پینے سے، کیا گندی دنیا نہیں ملے گی؟ گندی دنیا پہلے ملے گی. اچھا، ایک حدیث اور سنیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اعتراف میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے. جنت مل رہی ہے غصہ کو پینے سے، اور ہمارا خیال ہے کہ میں نے اپنا حق کو اگر لڑائی جھگڑے سے لے لیا تو لے لی، ورنہ یہ نہیں دے گا. یار دنیا ہر حالت میں مل کر رہے گی اگر ایمان کچھ خدا پر رکھتے ہو تو، کچھ قدرت کو مانتے ہو تو. گھر دلا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں، گندی دنیا نہیں ملے گی. آگے سنیں اسی میں. اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے. اور اس شخص کے لیے جنت میں بلند ترین درجہ میں ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے. یہ اخلاق میں سے ہی تو ہے یہ غصے کو پی جانا، اور کس میں سے ہے؟ ٹھیک ہے تو نے برا کیا ہے، میرا رب مجھے بدلہ دے گا، ٹھیک ہے بھائی. بہت ساری قرآن حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو غصہ کو ضبط کرنے والا بنا دے. ایک مرتبہ بھی غصہ کو اگر ضبط کیا، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں جنت دے دوں گا. غصہ کو پی جانے والے کے لیے جنت ہے. غصہ کو ہاں کیوں پیوے؟ اس لیے نہ پیو کہ میری ہمت نہیں ہے اس سے جھگڑا کرنے کی، اس سے مقابلہ کرنے کی، اس سے بدلہ لینے کی، اس لیے مت پیوے. اس لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے پیوے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے بھی رزق بھی، مجھے میرا اچھا بدلہ دے گا اگر میں نے صبر کیا ہے، اور اس کو اس کا بدلہ ملے گا. ان اللہ مع الصابرین، تمہارے ساتھ تو خدا ہو جاوے گا خود اگر تم صبر کرو. ایک بات اور ذہن میں رہے، غیبت نہیں ہونی چاہیے اس بندے کی جس نے برا کیا ہے، پھر صبر نہیں رہے گا، پھر بدلہ نہیں ملے گا. غیبت نہیں ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے. تذکرہ کریں تو صرف وہاں تو کوئی گنجائش ہے کہ اس کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی بات ہم کہہ دیں، وہ تو ایک الگ بات ہے. کسی ایسے بندے سے کہ بھائی اس سے کہو کہ میرے اوپر ظلم نہ کرے، یہاں تک تو ہے گنجائش. غیبت نہیں ہونی چاہیے، غیبت نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حق کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ بے شمار دے گا، بے شمار. آج ہی سے ہی آپ کا حق جس لائن کا بھی آپ کا دبا لیا لوگوں نے، دوسروں نے، اسے معاف کر دو. کہہ دو میں نے معاف کر دیا. ابھی سے ہی خوشی ملنی شروع ہو جاوے گی. خوشی کا راز ہے یہ، غم دور کرنے کا راز ہے یہ. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے آخرت میں دنیا میں پہلے ملے گا آپ کو ملے گا، آپ کی نسل کو ملے گا، اور وہ ایسا کیسے ہی رہے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.